رات کی گہری سیاہی نے عبدل اور اس کے خاندان کی نینی تال کی جانب پیش قدمی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ان کی پرانی لیکن قابل اعتماد فیملی سیڈان پہاڑی سڑک پر آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس کی مدھم روشنی جنگل کے گھنے سائے کو بامشکل ہی چیر پا رہی تھی۔ اچانک جب وہ ایک تیز موڑ سے گزر رہے تھے، گاڑی نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور اس کی رفتار دھیمی ہوتے ہوتے بالکل رک گئی۔ عبدل نے گھبرا کر بریک پر پاؤں رکھا اور کئی بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار صرف ایک بے جان کلک کی آواز آئی۔ انجن نے جیسے بغاوت کر دی تھی۔ خود کو اس تاریک اور ویران جگہ پر بے یار و مددگار ہونے پر عبدل کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئیں۔ اس نے اپنی بیگم فاطمہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر بھی پریشانی کے گہرے آثار نمایاں تھے۔ پچھلی سیٹ پر ان کے 2 بچے احمد اور مائرہ بیٹھے تھے اور اپنے والدین کے پریشان چہرے دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک بے سود کوششیں کرنے کے بعد عبدل نے فیصلہ کیا کہ گاڑی سے اتر کر خود ہی مسئلے کا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ انجن کی طرف بڑھا اور مختلف حصوں کا معائنہ کرنے لگا۔ فاطمہ بھی بچوں کو پچھلی سیٹ پر چھوڑ کر گاڑی سے باہر آ گئی۔ وہ دونوں سر جوڑ کر بے بسی سے باتیں کر ہی رہے تھے کہ انہیں دور سے کسی کے قدموں کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دی۔ پتھروں پر پڑتی چاپ اور خشک پتوں کی سرسراہٹ ایک غیر یقینی امید کی کرن جگا رہی تھی۔ جب وہ شخص قریب آیا تو ان کی امیدیں ایک عجیب سی بے چینی اور خوف میں بدل گئیں۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اس کا قد لمبا تھا اور اس نے ایک پرانا اور میلا سا کوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کے جسم پر ڈھیلا ڈھالا لٹک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مدھم چمک تھی جو کسی زندہ انسان کی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے اور غیر واضح الفاظ میں بتایا کہ وہ ایک میکینک ہے اور اتفاق سے اسی رستے سے گزر رہا ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا کھردرا پن تھا جو ماحول کی خاموشی کو اور بھی پرسرار بنا رہا تھا۔ عبدل اور فاطمہ نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے دلوں میں اب بھی گہرے خدشات موجود تھے، لیکن اس ویران اور سنسان جگہ پر ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور اس کی مدد قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس شخص نے ان کی گاڑی ٹھیک کر دی۔ گاڑی ٹھیک کرنے کے بعد میکینک نے انہیں جنگل میں چھلاوا کی موجودگی سے خبردار کیا اور انہیں ایک شارٹ کٹ لینے کا مشورہ دیا۔ پھر اس نے اپنی پرانی اور کھٹارا جیپ سٹارٹ کی اور انہیں اپنے پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کو ایک کچے اور پتھریلے راستے پر لے جانے لگا جو جنگل میں گہرا ہوتا چلا گیا۔ درختوں کے سائے بھوتوں کی طرح ان کے ارد گرد ناچ رہے تھے۔ راستے میں انہیں عجیب و غریب چیزیں دکھائی دینے لگیں۔ کبھی انہیں دور سے کسی کی دردناک رونے کی آواز آتی تو کبھی کسی نامعلوم جانور کے کھرانے کی آواز ان کے دلوں کو ہلا دیتی۔ اچانک سڑک کے کنارے انہیں اپنے مرحوم دادا کھڑے دکھائی دیے جن کا چہرہ پیلا اور اداس تھا۔ اگلے ہی لمحے انہیں اپنی عزیز دادی دکھائی دی جو ایک پرانے اور خمیدہ درخت کے نیچے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ سب کچھ غیر فطری اور خوفناک تھا کیونکہ ان کے دادا دادی تو کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ میکینک نے اچانک اپنی کھٹارا جیپ ایک چھوٹی سی جھیل کے کنارے روک دی۔ جھیل کا پانی چاند کی مدھم روشنی میں کالا اور پرسرار دکھائی دے رہا تھا۔ میکینک نے ان سے کہا کہ بستی بس قریب ہی ہے اور وہ تھوڑا سا پیدل چل لیں کیونکہ گاڑی آگے نہیں جا سکتی۔ عبدل اور فاطمہ کو اس کی بات پر شک ہوا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے گاڑی سے اترنے سے انکار کر دیا۔ میکینک کا رویہ یکدم بدل گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ وہ ایک گرجدار اور دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ اس کے الفاظ جنگل کی خاموشی کو چیرتے ہوئے سنائی دیے اور ان کے دلوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ عبدل اور فاطمہ سمجھ گئے کہ وہ ایک جان لیوا اور خطرناک جال میں پھنس گئے ہیں۔ یہ میکینک وہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے۔ عبدل نے جلدی سے اپنی گاڑی کا دروازہ لاک کیا۔ میکینک نے غصے میں گاڑی پر زور زور سے لاتیں مارنا شروع کر دی۔ اس کی چیخیں ہوا میں گونج رہی تھیں۔ اچانک
وہ خوفناک شکلیں جو انہیں راستے میں دکھائی دی تھیں وہ بھی جنگل کے گھنے درختوں کے پیچھے سے نکل کر ان کی طرف بڑھنے لگیں۔ ان کے دادا اور دادی کے پیلے اور اداس چہرے اب مسخ شدہ اور خوفناک دکھائی دے رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں ایک بھوکی اور انتقامی چمک تھی۔ ان کے ہاتھ لمبے اور ہڈیوں والے پنجوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ عبدل نے گھبرا کر بریک دبائی اور گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ وہ شکلیں گاڑی کے قریب پہنچ گئی تھیں اور ان کے چہرے پر غصے اور نفرت کے اثرات تھے۔ عبدل نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی آخری اور پرامید کوشش کی، اور اس بار قسمت ان پر مہربان ہوئی۔ انجن ایک زوردار گرج کے ساتھ زندہ ہو اٹھا۔ اس نے فوراً گاڑی کو تیزی سے آگے کی طرف بڑھایا۔ میکینک اور وہ خوفناک شکلیں ان کے پیچھے بھاگیں۔ ان کے چیخنے کی آوازیں گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ مدھم ہوتی گئیں۔ عبدل نے پوری رفتار سے گاڑی چلا کر انہیں پیچھے چھوڑ دیا، اور اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بغیر رکے اس جنگلاتی علاقے سے باہر نکل آئے، اور ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچ کر ہی انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ انہوں نے نینی تال کے مقامی لوگوں سے بات کی تو انہیں معلوم ہوا کہ ان جنگلوں میں صدیوں سے چھلاوا کی کہانیاں مشہور ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک بری روح ہے جو کبھی کسی جاندار کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو کبھی بھٹکے ہوئے مسافروں کو گمراہ کر کے انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ ان لوگوں کی روحیں ہیں جو ان جنگلوں میں قتل ہوئے تھے اور اب انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی باتوں میں جھیلوں اور پانی کا ذکر بھی کیا جہاں چھلاوا اپنے شکار کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ عبدل کو اس جھیل کا منظر یاد آیا جس کے کنارے میکینک نے گاڑی روکی تھی، اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی عام انسان سے نہیں ملے تھے، بلکہ وہ میکینک خود چھلاوا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں۔